علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرے کی اصلاح ہوئی اور کیا اصلاح ہوئی، مردوں کے اندر کیا انقلاب آیا، عورتوں کے اندر کیا انقلاب آیا، کیا مزاج بن گیا. وہ مزاج اس وقت تک نہیں بن سکتا تھا جب تک ان کے اندر کی کایا پلٹ نہ ہو جائے، جب ان کے اندر کا زنگ دور نہ ہو جائے. ہو نہیں سکتا. ایک بازار میں ایک دکان کھلی ہوئی ہے، شام کے شہر حمص کی ایک دکان ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی. وہ ان کی دکان ہے، بیٹھے ہوئے دکان پر گاہک کا انتظار کر رہے ہیں. ایک کسٹمر آتا ہے، ایک گاہک آتا ہے، اور وہ ہے عیسائی. وہ پورا ملک عیسائی تھا، اور آ کر یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے، مجھے آپ کے سے جو لینی ہے. تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میرے پاس جو ہے، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، آپ وہ جو مجھ سے خریدنے کے بجائے وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، آپ وہ جو وہاں سے خرید. یہ بیچارہ حیران رہتا ہے، اس نے تو آج تک ایسا کوئی دکاندار تو نہیں دیکھا کہ اپنی دکان پر آئے ہوئے کسی گاہک کو دوسری دکان کا پتہ بتائے، وہاں چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ کیوں آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں، آپ کے پاس جو نہیں ہے؟ ہم کہیں جو تو ہے ہمارے پاس، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس آج صبح سے 2-4 گاہک آ چکے ہیں، اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن اس دکان پر میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اب تک کوئی گاہک نہیں آیا. اس لیے آپ اگر وہاں چلے جائیں اور وہاں سے یہ سودا لے لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. وہ اللہ کا بندہ، وہ کرسچن شخص وہاں گیا، اور وہاں اس نے جو خریدی اور واپس آیا. واپس اپنے گھر جانے کے بجائے پھر اسی دکان پر آ گیا. اس دکان پر جب یہ واپس آیا تو اس ایمان والے نے، اس مسلمان نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، آپ جو نہیں ملی؟ ان کا نہیں، وہ تو مل گئی. پھر کہ میں جو تو وہاں سے لے آیا ہوں، میں تم سے ایمان لینا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا. ان دکاندار کو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ اتنی جلدی میں کر رہے ہو، ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، آپ اتنی جلدی میں یہ فیصلہ کر رہے ہو؟ تو جواب دیا اس دکاندار نے کہ جلدی کا مسئلہ نہیں ہے، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ عالم ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق کا کیا حال ہوگا. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح راستہ ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انسان، کوئی دکاندار دنیا میں ایسا بھی بنے گا، وہ اپنے دن پر آئے ہوئے گاہک کو کہیں اور بھیج دے گا. یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی نا، یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی کہ اس طرح سب کا بھلا چاہنے والا انسان بن گیا، ایک پورا معاشرہ ایسا بنا جس کے ہر انسان کے دل میں خود غرضی کے بجائے سب کی خیر خواہی آ گئی. یہ تبدیلی اندر کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ دل کی تبدیلی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب تک دل پاک صاف نہ ہو جائے، جب تک دل اللہ سے جڑ نہ جائے، جب تک دل تمام انسانوں سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، جب تک سب کا بھلا چاہنے والا نہ بن جائے، خالی کرتے پجامے ٹوپی سے یہ والی نیکی وجود میں نہیں آ سکتی. یہ اوپر کی دینداری نہیں ہے، یہ اندر کی دینداری ہے. اور اصل دینداری اندر کی ہوتی ہے کہ اندر تبدیلی ہو. ایک بڑا مجمع آج کے زمانے میں وہ تو تیار ہو گیا ہے جس کے پاس اوپر کی دینداری کچھ نظر آتی ہے. یہ بھی اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے. لیکن یہ مجمع سے کو اللہ یہ بات بھی سمجھا دے
کہ بھائی اس سے آگے بڑھ کر ذرا اپنے دل کو بھی چمکانے کی فکر کرو، اعمال کی سطح سے آگے بڑھ کر اپنے دل کو پاک صاف کرو۔ جس انسان کے دل بدل جاتا ہے، جس انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بہترین باپ بنتا ہے۔ جس عورت کا دل تقوی کے نور سے مزین ہو جاتا ہے، سج جاتا ہے، جس عورت کے دل کے اندر اللہ سے ایک زندہ تعلق آ جاتا ہے، آخرت کی فکر آ جاتی ہے، جنت کا شوق آ جاتا ہے، اس عورت کا بالکل مزاج الگ ہو جاتا ہے، ایک بہترین بیوی بنتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے، بہترین ماں بنتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے۔